السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے، اس لیے کہ آج کی ویڈیو میں ہم دہشت گرد یہودیوں اور اسرائیل کے مقاصد کو خود ان کی زبانی سنائیں گے۔ ان مقاصد میں سے آخر کے دو مقاصد کو جاننا بہت زیادہ ضروری اور اہم ہے، اور ویڈیو کے آخر میں ہم دہشت گرد یہودیوں اور اسرائیل کی وہ بات سنائیں گے جس بات کو سننا اور جس بات کے بارے میں جاننا تمام عالم انسانیت کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھیں۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ دہشت گرد اسرائیل ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے، اور ان مقاصد کے حصول میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو ختم کرنے کی مکمل کوشش اور رات دن ایک کر رہا ہے۔ ان مقاصد کے حصول میں سب سے زیادہ رکاوٹ مسلمان ہیں، اس لیے نجی یہودی ملیشیا ہگانا نے 1948 کے اوائل میں فلسطین پر حملہ کیا، جس حملے کی رپورٹ 1948 20 اپریل کو اقوام متحدہ نے کچھ اس طرح پیش کیا۔ اس رپورٹ میں یہ بات آئی کہ یہودیوں نے خواتین اور بچوں کو برہنہ کر کے لائن میں کھڑا کیا اور ان کی تصویر کھینچی اور اس کے بعد ان کو ذبح کیا۔ One UN report detailed circumstances of great savagery, including women and children stripped, lined up, photographed, and slaughtered. یہ تو آپ نے اقوام متحدہ کی بات سنی، خود ان کی زبانی اقرار کرتے ہوئے سنیں جو اس وحشیانہ کام کو انجام دیا۔ הרגנו בהם, בלי נקיפת מצפון. בזמן קרב, אם מישהו ירים ידיים, משהו כזה. לא לקחתי שבויים. כמה אתה חושב אנשים הרגת ככה? לא ספרתי. לא יכול לדעת בחיי. אחד אנס שם איזה ילדה בת 16, משהו כזה. Stories came out about women being raped, about babies being killed, and induced a great deal of fear among the Palestinian Arab population, many of them fleeing as a result. چلیے ان مقاصد کو ایک ایک کر کے ہم معلوم کریں گے۔ نمبر 1، گریٹر اسرائیل۔ پوری بے تکلفی کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران اسرائیلی وزیر خزانہ کہتا ہے، ہم ایک یہودی ریاست چاہتے ہیں جس میں اردن، لبنان، شام، مصر اور سعودی عرب، مکہ مدینہ شامل ہوں۔ אני רוצה מדינה יהודית. שזה אומר מה? מדינה יהודית. זה נורא נורא מורכב. זו מדינה שמתנהגת לפי עולם ערכים של העם היהודי. הריבונות של ישראל מתחילה בים ונגמרת בנהר. בשלב הזה או שבעצם אנחנו גם יוצאים את עבר הירדן? בשלב הבא. בסדר, לאט לאט. כתוב בחז"ל שעתידה ישראל, עתידה ירושלים להתרחב עד דמשק. זאת אומרת, אנחנו... רק ירושלים. עד דמשק. Bezalel Smotrich a une vision maximaliste de la terre promise. Elle inclut les territoires palestiniens, mais aussi des territoires en Jordanie, en Syrie, au Liban, en Irak, en Égypte ou encore en Arabie Saoudite. Une vision certes radicale, mais admise dans le débat public en Israël. ان کے اس مقصد میں سب سے زیادہ رکاوٹ فلسطینی مسلمان اور غزہ کے مسلمان ہیں، اس لیے دہشت گرد یہودی اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے ان فلسطینی اور غزہ کے مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں۔ چونکہ یہودیوں کے اس مقصد میں مسجد اقصی کی شہادت اور مکہ مدینہ پر قبضہ کرنا شامل ہے، اس لیے فلسطین کے مسلمان اور غزہ کے مسلمان اپنے آپ کو اور اپنے گھر بار کو قربان کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن یہودیوں کو اس مقصد میں کامیابی مل جائے اس کے لیے وہ تیار نہیں ہیں، اور اسرائیلی جیلوں میں جا کر ہر طرح کی تکلیف برداشت کرنے کے لیے تو تیار ہیں، لیکن ان دہشت گرد یہودیوں کو ان کے مقصد میں کامیابی مل جائے اس کے لیے تیار نہیں۔ זכור את אשר עשה לך עמלק, נצטווינו.
אנו זוכרים ואנו נלחמים. The whole Middle East changes. سجن النقب سجن غوانتنامو كل شيء لا يتصوره العقل، قتل، ضرب، جوع، فقر، مرض، 2000 أسير، أمراض مزمنة. اللہ تعالیٰ ان کی قربانیوں اور جذبات کو قبول فرمائے۔ یہودیوں کا دوسرا مقصد مسجد اقصی کو شہید کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر ہے۔ And it was here in Jerusalem that the soldiers of Israel spoke 3 immortal words. Har Abayit Yadin, the Temple Mount is in our hands. Words that lifted the spirit of the entire nation. We are in Jerusalem and we are here to stay. اس بات کو خود ان کی کتاب کے حوالے سے دیکھیں۔ عبرانی بائبل بیان کرتا ہے کہ ہیکل متحدہ مملکت اسرائیل و یہودا کے بادشاہ سلیمان کے دور حکومت میں تعمیر کر کے یہودا کے لیے وقف کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ تابوت سکینہ اسی میں رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے اپنے کتاب کے حوالے سے جو بات کہی اور اس میں جس بادشاہ سلیمان کا ذکر کیا وہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد اقصی کو تعمیر کیا، جس کو دہشت گرد یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ یہودیوں کا تیسرا اور بڑا اہم مقصد دجال کا خروج ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو ایک مرتبہ یہودیوں کے سیاسی اور روحانی پیشوا سے ملاقات کیا، اور ان دونوں کے درمیان جو بات چیت ہوئی اس کا خلاصہ یہ ہے۔ یہودیوں کا سیاسی اور روحانی پیشوا بنیامین نتن یاہو سے کہتا ہے کہ ہمارا مسیحا دجال اب تک آ جانا چاہیے تھا، لیکن ابھی تک نہیں آیا، اس کے لیے کچھ کرو۔ تو بنیامین نتن یاہو کہتا ہے ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ روحانی پیشوا کہتا ہے کوشش جاری رکھو۔ בכל העניינים, בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. מה שרואה עוד, וגם מצאו שעדיין משיח ליבו, אז הייתה משהו ממה הביאתו. עושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שוד בגיל עדיין ליבו, אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום. یہودیوں کا چوتھا اور اہم مقصد ہر مجدون کی جنگ۔ ہر مجدون مسیحیوں کے نزدیک ایک مقدس جنگ ہے جس کی کمان یسوع مسیح خود کریں گے۔ ان کے مطابق کی جنگ میں کم از کم 3 ارب انسان ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ خیر اور شر کے درمیان یہ خوفناک جنگ فلسطین کے علاقے میں واقع ہوگی۔ اگر ہم اس جنگ کو اسلامی تعلیمات کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ وہی جنگ ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ نہیں کریں گے۔ مسلمان ان یہودیوں کو قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپ جائیں گے تو پتھر اور درخت کہیں گے اے مسلمان، اے اللہ کے بندے، یہ میرے پیچھے یہودی ہے، آ اس کو قتل کر۔ مگر غرقت کا درخت اس لیے کہ وہ یہودیوں کا درخت ہے۔ آخر میں ہم تمام لوگوں کے سامنے
دہشت گرد یہودیوں کی وہ بات لانا چاہتے ہیں جس بات کو وہ اپنی مقدس کتاب کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی غیر یہودی ہیں، چاہے وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ سکھ ہوں، چاہے وہ عیسائی ہوں، وغیرہ وغیرہ، ان کی حیثیت جانوروں جیسی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ تمام غیر یہودیوں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کیا جائے گا جس طرح کا معاملہ جانوروں کے ساتھ لوگ کرتے ہیں۔ They, honest to God, think their DNA is better than everybody else. I swear to you. I'm a Jew, and I just like to say that, you know, in our Bible it says that you're like animals. Some of these immigrants came with such feelings about Goyim that it was like every non-Jew was an enemy. I remember my grandfather saying, "A Goy is a sinner." I mean, it was just that was understood. A Goy is. בשביל לשרת את היהודים. כל הגויים שאתה רואה שיש בעולם, המיליארדים האלה, הם הכל רק בשביל שהיהודים יהיה להם איזה תועלת. اور اس سے پہلے ہم نے یہودیوں کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہودیوں کو فلسطین کی سرزمین میں کیوں جمع کر رہا ہے۔ اس ویڈیو کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، جا کر ضرور دیکھیں۔ آخر میں تمام سامعین و ناظرین سے عاجزانہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔